بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 174 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس التحکیم فی الحدود والقصاص کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولا يجوز التحکیم سے لے کر یحتاج فیہ الی الرأی تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، التحکیم جائز وحکمہ نافذ، کہ تنازعات میں کسی کو فیصل مقرر کرنا یہ جائز ہے، اور حکم کا حکم یہ نافذ ہوگا بشرط کہ محکمین حکم تک اپنے تحکیم پر برقرار ہو۔ نمبر 2، یشترط فی الحکم ما یشترط فی القاضی، کہ جو شروط قاضی بننے کے لیے ہے وہی شروط حکم بننے کے لیے بھی ہے، کیونکہ حکم قاضی کے مرتبہ میں ہوتا ہے۔ تو جیسے قاضی شہادت کا اہل ہو تب قاضی بن سکتا ہے، ایسے ہی حکم جب اہل شہادہ میں سے ہوگا تب ہی حکم بن سکے گا۔ نمبر 3، ولایت الحکم علی المحکمین دون غیرہما، کہ حکم کی ولایت یہ صرف حکم بنانے والے 2 شخصوں تک محدود ہے، ان 2 کے علاوہ کسی اور پر اس کو ولایت نہیں ہے۔ نمبر 4، الولایت علی المحکمین مشروطۃ برضاہما من وقت التحکیم الی وقت الحکم، کہ محکمین پر ولایت کے لیے شرط یہ ہے کہ محکمین نے جس وقت سے اس کو حکم مقرر کیا اس وقت سے لے کر فیصلے کے وقت تک اس کی تحکیم پر راضی ہو۔ اگر فیصلہ کرنے سے پہلے ان دونوں میں سے ایک نے رجوع کر لیا تو حکم کی ولایت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5، الحکم یحکم بما یقضی به القاضی من البینۃ والیمین والاقرار والانکار، کہ حکم کو ان تمام بنیادوں پر فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ جن بنیادوں پر قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، یعنی بینہ، اور اسی طرح قسم پر اور اقرار پر، اور اسی طرح قسم سے انکار پر۔ نمبر 6، التحکیم جائز فی جمیع الحقوق والدعاوی ما عدا الحدود والقصاص، کہ حدود اور قصاص کے علاوہ تمام حقوق اور دعووں میں تحکیم جائز ہے۔ جہاں تک حدود اور قصاص کی بات ہے تو اس میں تفصیل ہے، اور اس پر انشاءاللہ عبارت میں بالتفصیل بات ہوگی۔ نمبر 7، حکم الحکم لا يلزم امضاؤه على القاضی ان خالف رأیہ نقض والا امضى، کہ حکم کا فیصلہ اس کا نافذ کرنا قاضی صاحب پر ضروری نہیں ہے۔ اگر قاضی صاحب کے رائے کے مخالف ہے تو اس کو توڑ کر اپنے رائے کے مطابق فیصلہ کریں، اور اگر قاضی صاحب کے رائے کے موافق ہے تو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی ہی فیصلے کو جاری کرے، کیونکہ توڑ کر دوبارہ اسی بنیاد پر فیصلہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 8، الحکم لا يفصل لأصوله وفروعه وزوجته والحکم والمولی فی ذلك سواء، کہ فیصل وہ اپنے اصول، فروع یا اپنی زوجہ کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حکم اور قاضی دونوں اس حکم میں برابر ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ولا يجوز التحکیم فی الحدود والقصاص لأنه لا ولایت لهما على دمهما ولهذا لا يملكان الإباحة فيه فلا يستباح برضاهما۔ قال وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات كالطلاق والنكاح وغيرهما، وهو صحيح إلا أنه لا يفتى به ويقال يحتاج إلى حكم المولى دفعا لتجاسر العوام۔ اور جائز نہیں ہے حکم بنانا حدود اور قصاص میں، اس لیے کہ ان دونوں کو اپنے خون پر ولایت حاصل نہیں ہے، اور اسی لیے وہ دونوں اس کے اباحت کے مالک نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں کی رضامندی سے مباح نہیں ہوگا۔ مشائخ نے فرمایا کہ حدود اور قصاص کی تخصیص دلالت کرتی ہے سارے مجتہدات میں حکم بنانے کے جواز پر، جیسے کہ طلاق، نکاح اور ان 2 کے علاوہ،
اور یہی صحیح قول ہے، مگر اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ قاضی کے حکم کی ضرورت ہے عوام کے باہمی جسارت کو دور کرنے کے لیے۔ قال ولا يجوز التحکیم فی الحدود والقصاص۔ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حدود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ حدود کہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے، دوسری قسم وہ حدود ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ساتھ بندے کا حق بھی متعلق ہوتا ہے۔ تو علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصریح کے مطابق یہاں پر حدود سے وہ حدود مراد ہیں کہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسا کہ حد زنا، حد شرب خمر وغیرہ۔ تو اس میں امام خصاف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ تحکیم ناجائز ہے، اور اسی کو امام قدوری اور صاحب ہدایہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے۔ والقصاص، اور جہاں تک حد قذف اور قصاص کی بات ہے تو اس میں احناف کے ہاں مختلف روایات منقول ہے۔ شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ تعالی تحکیم کے جواز کے قائل ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ تحکیم جائز نہیں ہے، اور امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ مال یا مال کے ہم معنی جو اشیاء ہے ان میں تو تحکیم جائز ہے اور ان کے علاوہ میں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ حد، لعان اور اسی طرح قصاص وغیرہ میں تحکیم جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ تو مال ہے اور نہ ہی مال کے حکم میں ہے۔ ہم نے کل 3 مذاہب بیان کی۔ ایک مذہب امام خصاف رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جس کو امام قدوری اور صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تحکیم ان چیزوں میں جائز ہے کہ جن چیزوں پر محکمین کو ولایت حاصل ہو۔ تو محکمین کو چونکہ اپنے خون پر ولایت حاصل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ نہ تو خود بہا سکتے ہیں نہ کسی اور کو اجازت دے کر خون بہا سکتے ہیں۔ تو جب محکمین کو خون پر ولایت حاصل نہیں ہے تو اس میں تحکیم بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مذہب شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ حد قذف اور قصاص میں تحکیم جائز ہے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں حقوق کے ساتھ بندے کا حق متعلق ہے، لہذا ان کو تحکیم کی اجازت ہوگی۔ اور تیسرا مذہب امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ ذکر کردہ تمام اشیاء کی بنا چونکہ احتیاط پر ہے، اس میں فیصلہ قاضی صاحب کو مفوض ہوگا، اس میں حکم بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قال وتخصیص الحدود والقصاص، مشائخ رحمہم اللہ تعالی نے امام قدوری رحمہ اللہ تعالی کی تخصیص کی بنا پر یہ قول کیا ہے کہ تخصیص اس بات کی دلیل ہے کہ حدود اور قصاص کے علاوہ دیگر تمام مجتہدات جیسے کہ طلاق، نکاح وغیرہ میں تحکیم جائز ہے، اور یہی سی قول ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اگر فتویٰ دے دیا گیا تو ہر شخص اپنا من پسند فیصلہ لینے کے لیے اپنا من پسند حکم مقرر کرے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے عوام کو یہ حکم دیا جائے گا کہ طلاق، نکاح وغیرہ میں قاضی صاحب کا فیصلہ ضروری ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَإِنْ حَكَّمَاهُ فِي دَمِ خَطَئٍ فَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ إِذْ لَا تَحْكِيمَ مِنْ جِهَتِهِمْ وَلَوْ حَكَمَ عَلَى الْقَاتِلِ بِالدِّيَةِ فِي مَالِهِ يَرُدُّهُ الْقَاضِي الْمُوَلَّى وَيَقْضِي بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِرَأْيِهِ وَمُخَالِفٌ لِلنَّصِّ أَيْضًا إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْقَتْلُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُهُ۔ اور اگر دونوں نے اس کو قتل خطا میں حکم بنایا، پھر اس نے عاقلہ پر دیت کا فیصلہ کیا، یہ حکم نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو عاقلہ پر ولایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے تحکیم نہیں پائی گئی۔ اور اگر قاتل پر اس کے مال میں سے دیت کا فیصلہ کیا تو قاضی صاحب اس کو رد کرے گا اور عاقلہ پر دیت کا فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ یہ فیصلہ اس کی رائے کے مخالف ہے اور نص کے بھی مخالف ہے، مگر یہ کہ قتل اس کے اقرار سے ثابت ہوا ہو، اس لیے کہ اس دیت کو عاقلہ برداشت نہیں کرے گا۔
قال وإن حكماه في دم خطأ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ محکمین نے قتل خطا میں ایک شخص کو حکم بنایا، اس حکم نے قاتل کے عاقلہ پر دیت کا فیصلہ کیا، تو حکم کا یہ حکم نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ عاقلہ کی طرف سے اس کو حکم نہیں بنایا گیا۔ تو جب حکم نہیں بنایا گیا تو اس کو ولایت حاصل نہیں ہے، اور بلا ولایت کسی پر کسی چیز کو لازم کرنا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ولو حکم علی القاتل، اور اگر حکم نے قاتل کے مال میں سے صرف قاتل پر ہی دیت کا فیصلہ کیا تو قاضی صاحب اس کو رد کر دیں گے اور قاتل کے عاقلہ پر دیت کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ حکم کا یہ فیصلہ قاضی صاحب کے رائے کے بھی مخالف ہے اور نص کی بھی مخالف ہے۔ اور نص سے یہاں پر مراد حمل بن مالک کے 2 ازواج کا واقعہ ہے کہ جس کی طرف علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے اشارہ کیا ہے، اور پوری حدیث یہ ہے کہ ان امرأتین کانتا ضرتین فرمت احداہما الاخرى بحجر او عمود فسطاط فالقت جنینها فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین غرة عبد او امت وجعله على عصبة المرأة۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ عاقلہ پر ہے، تو اگر حکم نے صرف قاتل پر کیا تو چونکہ اس نص کی مخالف ہے اس وجہ سے یہ رد ہوگا۔ الا اذا ثبت القتل باقرارہ، البتہ اگر قتل قاتل کے اقرار سے ثابت ہوا ہے تو یہ فیصلہ درست ہوگا، کیونکہ اس صورت میں دیت قاتل پر ہی ہے، عصبہ پر یہ دیت واجب نہیں ہوتی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ويجوز ان يسمع البينة ويقضي بالنقول وكذا بالاقرار لانه حكم موافق للشرع، ولو اخبر باقرار احد الخصمين او بعدالة الشهود وهما على تحكيمهما يقبل قوله ولا يلتفت الى انكار الخصم لان الولاية قائمة، ولو اخبر بالحكم لا يقبل قوله لانقضاء الولاية كقول المولى بعد العزل۔ اور جائز ہے کہ وہ بینہ سنے اور قسم سے انکار پر فیصلہ کرے، اور اسی طرح اقرار پر، کیونکہ یہ شریعت کے موافق حکم ہے۔ اور اگر خصمین میں سے ایک کے اقرار کی خبر دی یا شہود میں سے ایک کی عدالت کی خبر دی، اور حال یہ ہو کہ محکمین دونوں اس کے تحکیم پر برقرار ہے، تو اس کا قول قبول کیا جائے گا اور قسم کے انکار کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ولایت قائم ہے۔ اور اگر حکم کی خبر دی تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا ولایت کے ختم ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ قاضی کا قول اس کے معزول ہونے کے بعد۔ قال ويجوز ان يسمع البینہ، یہاں سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ حکم کی اختیار حاصل ہے کہ وہ مدعی سے بینہ سنے، اور اگر وہ بینہ سے عاجز ہے تو مدعی علیہ سے قسم کا مطالبہ کریں، اگر وہ قسم سے انکار کریں تو اس انکار پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح خصمین میں سے کسی ایک نے حق کا اقرار کیا تو اس اقرار پر بھی فیصلہ مرتب کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تینوں یعنی بینہ، نقول اور اقرار، اس پر فیصلہ کرنا شریعت کے موافق ہے، لہذا حکم اس پر فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا۔ ولو اخبر باقرار احد الخصمین، اور اگر حکم نے مدعی یا مدعی علیہ میں سے کسی ایک کے اقرار کی خبر دی، یعنی یہ کہا کہ آپ نے میرے سامنے اپنے صاحب کے حق کا اقرار کیا ہے، یا مدعی نے بینہ پیش کیا اور حکم نے گواہوں کی تعدیل کی، اور حال یہ ہے کہ محکمین تحکیم پر برقرار ہے، یعنی حکم کو معزول نہیں کیا ہے، تو حکم کا یہ قول قبول کیا جائے گا۔ اور جس کے خلاف یہ قول کر رہا ہے اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ حکم کو اختیار حاصل ہے ولایت کے قائم ہونے کی وجہ سے۔ ولو اخبر بالحکم، اور اگر حکم نے حکم کا یہ خبر دی، یعنی یہ کہا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تو فیصلہ کرنے کے بعد چونکہ حکم معزول ہو جاتا ہے اور محکمین پر اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا قول غیر مقبول ہوگا۔ جیسا کہ قاضی صاحب معزول ہونے کے بعد یہ کہیں کہ میں نے آپ دونوں کے مابین فیصلہ کیا ہے،
تو قاضی صاحب کا یہ قول غیر معتبر ہے، ایسی ہی حکم کا بعد الحکم یہ قول غیر معتبر ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وحکم الحاکم لأبویہ وولدہ وزوجتہ بالملک باطل والمولى والمحكم في ذلك سواء، وهذا لأنه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة، فكذلك لا يصح القضاء لهم، بخلاف ما إذا حكم عليهم لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة فكذا القضاء، ولو حكم رجلين لا بد من اجتماعهما لأنه أمر يحتاج فيه إلى الرأي، والله تعالى أعلم بالصواب۔ اور حاکم کا اپنے والدین، بیٹے اور زوجہ کے لیے ملکیت کا فیصلہ کرنا باطل ہے۔ قاضی اور حکم اس میں برابر ہے، اور اس لیے کہ اس کی گواہی ان کے حق میں تہمت کی وجہ سے قبول نہیں کی جائے گی، تو اسی طرح ان کے حق میں فیصلہ بھی قبول نہیں ہوگا، برخلاف اس کے کہ جب ان کے خلاف فیصلہ ہو، کیونکہ ان کے خلاف گواہی قبول کی جائے گی تہمت کے منتفی ہونے کی وجہ سے، تو اسی طرح فیصلہ بھی۔ اور اگر دو آدمیوں کو حکم بنائے تو دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایسا امر ہے کہ اس میں رائے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قال وحکم الحاکم لأبویہ، یہاں سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ حاکم کا اپنے والدین، بیٹے یا زوجہ کے حق میں فیصلہ کرنا یہ باطل ہے، اور اس میں قاضی اور حکم دونوں برابر ہیں، چاہے قاضی صاحب ان کے حق میں فیصلہ کریں یا حکم ان کے حق میں فیصلہ کریں تو یہ باطل ہے۔ اور وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے حق میں ان کی گواہی غیر مقبول ہے تہمت کی وجہ سے، تو فیصلہ بھی چونکہ شہادت ہی سے مستفاد ہے، تو جیسے شہادت مردود ہے ایسی فیصلہ بھی غیر مقبول ہوگا۔ بخلاف ما اذا حکم علیہم، برخلاف اس صورت کے کہ جب قاضی صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ کیا یا حکم نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ ان کے خلاف تہمت کے منتفی ہونے کی وجہ سے شہادت مقبول ہے، تو قضا بھی چونکہ شہادت ہی سے مستفاد ہے، تو جیسے شہادت قبول ہے ایسی ہی فیصلہ بھی قبول ہوگا۔ وَلَوْ حَكَّمَ رَجُلَيْنِ، اور اگر دو آدمیوں کو حکم بنایا تو دونوں کا فیصلے پر جمع ہونے ضروری ہے، کیونکہ جب دو آدمی کو حکم بنائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، ان دونوں میں سے اگر ایک فیصلہ کرے گا تو ان کا مطلوب پورا نہیں ہوگا، اس وجہ سے دونوں کا فیصلے پر جمع ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔